سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان القوم لا يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کسی قوم پر 100% عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتا ہے. اللہ 100% ارادہ کر لیتا ہے کہ اس قوم پر میں عذاب بھیجوں گا ان کے گناہوں کی سبب سے. پھر کیا ہوتا ہے فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِمْ فِي الْكِتَابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر کیا ہوتا ہے کوئی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے سرکار کی امت کا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے فَيَسْمَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى. اللہ رب العزت اس بچے کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کو سنتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْعَذَابَ 40 سنة. ایک مرتبہ ایک بچہ فاتحہ پڑھتا ہے, میں نہیں بول رہا ہوں, سرکار ارشاد فرماتے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان ان سے مروی ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 40 سال تک اس بستی پر عذاب نہیں آ سکتا. سورہ فاتحہ ہم بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ اس واسطے پڑھتے ہیں. فاتحہ سے آپ کی پرابلم کیا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ حضرت کرام عزیز دوستو, فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جس بستی میں ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ لیا جائے اس بستی سے 40 سال تک عذاب اللہ رب العزت روک لیتا ہے. اب جا کر قبرستان میں کوئی بندہ پڑھ دے, آپ سوچیں ان کا قبرستان واقعی قبرستان ہوتا ہے. ہمارے قبرستان بھی آپ جا کر دیکھیں کیسی رحمت برستی رہتی ہے, کیسی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے. آپ بعض لوگ بولتے ہیں آپ لوگوں کا درگاہوں میں بڑا دل لگ جاتا ہے, آپ لوگوں کو وحشت نہیں ہوتی. بھائی وحشت تمہارے قبرستان میں ہوتی ہے, ہمارے قبرستان میں رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہے. یہاں لوگ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں, یہاں لوگ اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرتے ہیں, یہاں لوگ اللہ رب العزت کے ولیوں کی خاطر دعائیں مانگا کرتے ہیں. یہاں وحشت نہیں ہوا کرتی. حضرت کرام ایک بات میں نے رکھی ہے, اگر آپ پڑھنے بیٹھے تو ایسے 50 اسباب ہوتے ہیں. فاتحہ پڑھنے کا دوسرا سبب کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. یہ حدیث مبارک بیہقی کی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں فاتحہ, سورہ فاتحہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے, فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. جو بندہ پابندی سے فاتحہ پڑھتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماریاں نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ایک دن میٹھا نہیں کھاتے تھے, روزانہ میٹھا کھاتے تھے, مگر اللہ رب العزت نے انہیں پوری زندگی شوگر عطا نہیں فرمائی. کیوں؟ شوگر, اللہ رب العزت نے شوگر کی بیماری میں انہیں مبتلا نہیں فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ لوگ فاتحہ کا کھانے کے عادی تھے. حضرت کرام جو فاتحہ کا کھاتے ہیں بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جایا کرتے ہیں. میں نہیں کھاتا, بیمار ہو جائیے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, ہم نے نہیں بتایا ہے, یہ اصول ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ اصول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرمایا. فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. یہ حدیث مبارک آپ دیکھیں بیہقی کی حدیث ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاتحہ پڑھو, جس بیماری سے تم بچنا چاہتے ہو بیماری اللہ رب العزت تم سے دور فرما دے گا. ایک صحابی گزر رہے تھے اور یہ واقعہ بھی بخاری میں آیا ہے. ایک صحابہ کا ایک قافلہ گزر رہا تھا, ایک گاؤں سے گزر رہے تھے. وہاں کا جو گاؤں کا سردار تھا اس کو سانپ کاٹ لیا تھا. وہ لوگ بڑے پریشان تھے, زہر پھیلتا چلا جا رہا تھا. وہ لوگ یہ قافلہ دیکھ کر وہ لوگ رکے, پوچھا آپ لوگوں میں سے کوئی سانپ کا زہر اتارنا جانتا ہے؟ ایک صحابی بولے میں اچھی طرح جانتا ہوں. صحابہ کو حیرت ہوئی, آپ نے کب سیکھ لیا؟ کہنے لگے خاموش, میں جا کر ابھی اتار کر آتا ہوں. تشریف لے گئے, جا کر جو پڑھنا تھا پڑھ دیا. ان لوگوں نے کہا اب کم ہو جائے گا. کہنے لگے جب تک اس کا زہر اترے گا نہیں میں واپس جاؤں گا نہیں. بیٹھ گئے اور گھنٹے 2 گھنٹے نہیں گزرے وہ آدمی اٹھ کر چلنے پھرنے لگا, مکمل صحت ہو گئی. ان لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا تم کیا دے سکتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے پاس بکریاں ہیں, تحفے میں ہم بکریاں دے سکتے ہیں. کہنے لگے جتنی بکریاں تم دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو. 50 بکریاں ان لوگوں نے تقریباً ریوڑ عطا فرما دیا ان کو. ریوڑ لے کر آ گئے. صحابہ کرام پورے جمع ہو گئے, بولے کیا تم نے کیا ہے, کیا پڑھا؟ کہنے لگے میں خاص چیز جانتا ہوں. لوگوں نے کہا کیا جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں کچھ نہیں پڑھا, گیا ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیا, رب العزت نے ان کی بیماری دور فرما دی. اب یہ واقعہ ہو گیا. اب صحابہ میں سے کوئی بکری کھانے کے لیے تیار, انہوں نے کہا چلو بھائی ایک آدھ بکری ذبح کر کے بھون کر کھاتے ہیں. لوگوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے سرکار کیا بولیں گے, پہلے مدینہ پہنچیں گے پھر فیصلہ ہوگا. جو ہی مدینہ پہنچے دوڑے کچھ صحابہ پہنچ گئے سرکار کے پاس. سرکار فلاں صحابی نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا کیا؟ ارشاد فرمایا سرکار نے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھی, 50 بکریاں لے کر آئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلاؤ ان کو. صحابہ سمجھے باتیں ہوگی نہ جانے کیا ہوگا. سرکار نے بلایا ان کو. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا تم نے اتنی بکریاں لائی ہیں؟ کہنے لگے سرکار لایا ہوں. ارشاد فرمایا پھر ہمارا حصہ کہاں ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ہمارا حصہ کہاں ہے؟
انہوں نے کیا سرکار آپ کا بھی ارشاد فرمایا ہاں ہمارا بھی اس طور سے بنتا ہے. تو میرے دوستو پتا کیا چل رہا ہے, فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے کھانے پر؟ آپ دیکھیں فائدہ کیا ہے فاتحہ کا. فاتحہ کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں. فاتحہ کا کھانے والے زندگی بھر برکتوں میں رہا کرتے ہیں. فاتحہ کا کھانے والے زندگی بھر صحت کے ساتھ رہتے ہیں. فاتحہ کا کھانے والے ناز و نیام میں رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. آپ برکتوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنے کام کی ابتدا اس کام سے کرو جس کام سے اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے. کیا کام ہے؟ کون سے سورہ سے اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے؟ فاتحہ کے علاوہ کیا ہے؟ آپ مجھے بولیے, آپ کو فاتحہ سے پرابلم کیا ہے؟ اب آپ ڈیسائیڈ کیجیے. میں تو برابر پورے اس کے فائدے آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں. فاتحہ پڑھو عذاب دور ہوتا ہے. فاتحہ پڑھو بیماریاں دور ہوتی ہیں. فاتحہ پڑھو بندے پر اللہ رب العزت کے انعامات ہوتے ہیں. فاتحہ پر ایمان شرط ہے, ایمان مضبوط ارادہ ہو پھر فاتحہ پڑھو. حاضرین کرام فاتحہ کا تو جواب ہو گیا. نہیں قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس کے بھی 100 جواب ہے. ایک جواب دے دیتا ہوں, آپ غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. ایسے 50 جواب ہمارے پاس ہیں. حاضرین کرام اس کے 100 جواب ہمارے پاس ہیں, مگر ان کے لیے ایک جواب کافی ہے. ایک جواب آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی کا انتقال ہوا. آقا کائنات کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, طبرانی میں ہے اور بیہقی میں ہے. حضرت کرام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی کا انتقال ہوا تو سرکار نے دیکھا کہ 2 صف آسمان سے اتر کر ملائکہ کی 2 صفیں ان پر نماز پڑھ رہی ہیں. فی کل صف 900 الف ملک. ارشاد فرماتے ہیں ایک صف میں 9000 فرشتے کھڑے ہیں. ایسے 2 صفیں اتر گئی ایک بندے کی میت میں. اب سرکار سب دیکھ لیتے تھے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی میت میں اتنے فرشتے کیوں اتر گئے ہوں گے, کیا وجہ ہوگی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہاں وجہ میں بیان کرتا ہوں. بقراءۃ قل هو اللہ احد کان یقرؤها قائما وقاعدا وجالسا وذاهبا ونائما. حضور ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی میت میں اس قدر فرشتے اس واسطے اترے ہیں کہ یہ کھڑا ہوتا تھا تو قل هو اللہ پڑھتا تھا, یہ بیٹھتا تھا تو قل هو اللہ پڑھتا تھا, یہ چلتا تھا تو قل هو اللہ پڑھتا تھا, یہ جاتا تھا تو قل هو اللہ پڑھتا تھا, حتیٰ یہ ہے کہ یہ سوتا تھا تو قل هو اللہ پڑھتے ہوئے سویا کرتا تھا. حاضرین کرام پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ پڑھنے کے یہ فائدے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا یہ معاملہ ہے. اگر آپ ایصال ثواب میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور آپ جانتے ہیں سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں 104 صحف اللہ نے نازل فرمائے, پوروں کا نچوڑ اللہ نے 4 کتابوں میں رکھ دیا, اور پھر 4 پوری کتابوں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھ دیا, پھر پورے قرآن کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا. اب جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے, ایک کتاب نہیں پڑھا کرتا, 104 صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم پڑھ لیا کرتا ہے, اتنا ثواب بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. حاضرین کرام یہ ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہاں تک تو وہ لوگ مان لیتے ہیں چلو ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں, وہ سامنے رکھ کر کیوں دلاتے ہیں؟ اب یہ بھی سوال آپ لوگ دیکھیں ہوں گے نا, یہ سوال بڑی 50 ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا سامنے رکھ کر کیوں دلاتے ہیں؟ میں بولا پیچھے رکھ کر دلا لو, آپ پرابلم کیا ہے؟ پیچھے جاتی, میں بولا پیچھے بھی جاتی اوپر بھی جاتی, قائم نہیں جاتی ہماری فاتحہ. آپ لوگوں نے یہ کیوں آپ نے خیال رکھ کر رکھا ہے کہ پیچھے نہیں جاتی؟ پیچھے برابر جاتی فاتحہ, برابر جاتی ہے, پورے اہتمام سے جاتی ہے فاتحہ, کیوں نہیں جاتی پیچھے؟ حاضرین کرام نہیں سامنے رکھ کر ہی آپ بھائی کیا کریں گے, سامنے ہوتا ہے. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, سرکار کا طریقہ ہے وہ کہاں ہے؟ مشکات شریف اٹھائیے کتاب الفتن. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا ہوا؟ نبی ہریرہ, میں آج اس کے الفاظ اس واسطے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو. نبی ہریرہ قال, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات, میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند کھجوریں لے کر آیا. آپ ذرا کلمات توجہ کے ساتھ سنیے. حضور نے کیا فرمایا؟ فقلت یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا سرکار ادعو اللہ فیہن بالبرکہ, میں نے عرض کیا سرکار اس میں برکت کی دعا کیجیے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بولا سامنے نہ رکھو, اٹھا کر لے کر چلے جاؤ, میں دعا کرنے والا ہوں. یہ لوگ بولتے ہیں نا سامنے نہیں رکھنا, کیا ہوتا ہے بھائی سامنے رکھنے سے؟ کیا ہو جاتا ہے سامنے رکھنے سے؟ نہیں ان کی طرح ہو جاتا ہے, ان کی کسی بھی طرح نہیں ہوتا. سوچے تو دکھتا, نہیں سوچے تو کچھ بھی نہیں دکھتا. حاضرین کرام کسی کی طرح نہیں ہوتا. کیوں ہوتا کسی کی طرح؟ آپ دیکھیں سامنے, اگر آپ دیکھیں میت کو بھی جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے سامنے نہیں رکھنا, میت کے فائدے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. کہاں رکھی جاتی ہے میت؟ سامنے رکھی جاتی ہے. کیوں؟ اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو سامنے رکھو. کوئی یہ نہیں بولتا کہ میت سامنے مت رکھو, پیچھے رکھو, ہم سامنے سب بنا کر کھڑے ہوں گے. نہیں, اس کے لیے دعا ہے سامنے رکھو. سرکار نے بھی وہی کیا, ارشاد فرمایا وہ جو کھجوریں ہیں دور مت رکھو, اسے لے کر میرے سامنے لا کر رکھ دو. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے گئے.
ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر برکت کی دعائیں عطا فرما دی. اور سرکار نے جو پڑھنا تھا پڑھا، یہ بھی روایتوں میں آیا ہے، جو پڑھنا تھا پڑھا کا مطلب ہو سکتا ہے سرکار سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہوں. فاتحہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے سرکار نے پڑھی ہو. سرکار نے جو پڑھنا تھا پڑھا. پتا کیا چل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. کیا کیا؟ کعبہ سامنے رکھ کر دعا کی. قرآن میں ہے کعبہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، دعا کی تھی. پتا کیا چل رہا ہے؟ کوئی چیز سامنے پیچھے ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے. آپ کے ذہن میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ہر چیز. اس کے بعد ایک صاحب نے یہ کہا یہ سب صحیح ہے مگر اونٹ کی کو ڈالتے آپ لوگ. آپ اونٹ سے بھی پرابلم کہیں کو ہے بھائی، اب اونٹ سے بھی پرابلم نہیں ہے، اونٹ نہیں ڈالنا. اس کا جواب بھی بخاری میں ہے. آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خوشبوئیں جلایا کرو، اس سے غم دور ہوا کرتے ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا خوشبوئیں جلایا کرو. آپ لوگوں کے پاس نہیں، وہ ہندو لگاتے ہیں اگربتی، تو ہندو اگر اگربتی لگائے تو اگربتی چھوڑ دینا، ہندو اگر عطر لگائے تو عطر چھوڑ دینا، ہندو پانی نہ آئے تو پانی نہ چھوڑ دینا. حاضرین کرام ساری چیزیں خوشبوئیں ہماری ہیں، ان کی نہیں ہیں. اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو ہمارا دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ہم کسی کا دیکھا دیکھی نہیں کرتے. آپ کو یقین نہیں آتا یہ لوگ ہوتا کیا ہے، رہتے یہاں پر ہے، دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے. ذرا جائیے آپ مسجدوں کو جائیے، ہماری درگاہوں میں آتے ہیں، اونٹ جلتا ہے ناک بند کر لیتے ہیں کہیں خوشبو نہ چلی جائے. اونٹ چلے جائے گا، اونٹ کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ مسجدوں میں جائیں عرب کی، آپ قطر جائیں، آپ دبئی جائیں، آپ جائیں سعودی عرب، کیا ہوتا ہے اپنے مشجرہ جو ہوتا ہے لا کر اس اونٹ کے اودان پر رکھ دیتے ہیں، اسے پوری اونٹ بھر لیتے ہیں، توپوں کے اندر اونٹ بھر لیتے ہیں، اس کے بعد باہر نکلتے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ اونٹ کوئی بری چیز نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے خوشبوؤں کو پسند فرمایا ہے. یہ کیسی قوم ہے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا، خوشبوؤں سے اونٹ ہمارا نام ہی اودان رکھ چھوڑا ہے. ہم کیا ہیں اودان کرتے، کیوں بھائی ہم اودان؟ اس واسطے کہ آپ اونٹ جلاتے ہیں. اونٹ جلانا تو اچھی بات ہے، اس میں پرابلم کیا ہے، کیا خرابی ہے اس میں، آپ مجھے بولیے. تو میرے دوستو جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ان باتوں پر آپ غور کیجیے، ٹھنڈے دل سے غور کیجیے.